جیسے آج کل عمران خان صاحب کے ساتھ قطع نظر میں یہ نہیں ہاں۔ کہ یہ سوال پورا بین الاقوامی میڈیا جو ہے ان کو یہ نیریٹو وارا کھاتا ہے. اگر نواز شریف آج فوج کے خلاف کو بیانیہ لے کے چلے، میں لے کے چلوں، مجھے انٹرنیشنل میڈیا ہاتھوں ہاتھ لے گا. یہ وہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا مقصد جو ہے یہ سرو کر رہے ہیں. سر 1991 میں کابل میں آپ نے سعودی انٹیلیجنس کے چیف کو کہا کہ بھٹو اور ضیاء الحق، نہیں میں ڈیٹ غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے اپنی ایس ہمارے دوست تھے، ٹھیک ہے، اس وقت تو ایکس ڈی جی آئے تھے، ان کا نام تھا جن حمید گل صاحب. ٹھیک ہے، وہ ہم سب بیٹھے تھے، اس میں سعودی چیف شاید نہیں تھے وہ وہاں پہ. وہ تو بعد میں میرا تو ان سے کوئی انٹریکشن ہوا نہیں تھا. میں نے تو صرف یہ تھا کہ جہاں پہ یہ حکمت جار کی اور احمد شاہ مسعود کی میٹنگ ہو رہی تھی ایک پہاڑ کے اوپر ویرانے میں جا کے، ایک نیوٹرل جگہ پہ جہاں سے حکمت جار نہیں آنا تھا، اور احمد شاہ مسعود اس وقت حکومت کے وزیر اعظم تھے اور ربانی صاحب صدر تھے، تو اور منسٹر ڈیفینس تھے. اس حیثیت میں وہ گئے تھے. اور پھر ہمارا ایک ضیاء الحق صاحب بظاہر وہ ڈیلیگیشن لے کے گئے تھے، وہ ہمیں ہم ساتھ ان کے گئے. وہاں پہ مجیب الرحمان شامی صاحب بھی تھے. آپ نے کہا تھا کہ بھٹو اور ضیاء الحق ایک دوسرے کی کاربن کاپی ہیں. میں نے کہا جی ان کے جو پالیسیز تھی نا، ہاں، بھلے سے کسی میں بھٹو فرضی ہو، ضیاء الحق کسی میں فرضی ہو، سطحی ہو، میں نے کہا ایک دوسرے کی ڈٹو کاپی ہے. آپ نے ضیاء الحق سے کہا، مجھے آپ خطرناک لگ رہے ہو کیوں آپ نے یہ چیزیں پتہ کہاں سے ڈگ آؤٹ کی ہوئی ہے. کہ میں تو وہ جو ہے بھولی بصری داستانیں میں نے کب کہاں کہا، کیسے کہا، کس کانٹیکسٹ میں کہا، لیکن ماشاء اللہ داد بھی دیتا ہوں اور تھوڑا سا خوفزدہ بھی کہ کچھ اور نہ نکال لیں. سر آپ نے ضیاء الحق سے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ آپ کو 5 جولائی 1977 کو مارشاء اللہ لگاتے وقت خوف تھا، تو ضیاء الحق نے کیا کہا؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ میں اتنا حوصلہ کیسے آیا؟ نہیں، ضیاء الحق صاحح کے ساتھ آپ بے تکلفی سے بات کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، بہت. میں نے شامی صاحب کو تو خیر بہت تجاوز کرتے دیکھا ہے، برادر مجیب الرحمان شامی صاحب کو ضیاء الحق صاحب کے سامنے. سر انہوں نے تو 1977 کے جو 90 دن کے اندر الیکشن ہونے تھے اس کو پوسٹ پون کرنے کا مشورہ دینے والوں میں وہ بھی شامل پر تھے. وہ یہ باتیں ایسے نہیں ہوتا. یہ جو مشورے ہوتے ہیں نا، جو لیڈرز ہوتے ہیں نا، عمران خان ہوں، نواز شریف ہوں، ضیاء الحق اور شامی صاحب کے میرے مشورے کے محتاج نہیں ہوتے. لیکن بعد میں ایک ہوتا ہے انگریزی میں فالس پراپس، کہ ایک آپ سہارا لے کے تو قدم بڑھاتے ہو تو کہہ دیا جی یہ فلاں نے بھی کہہ دیا، فلاں نے بھی کہہ دیا، یا کسی کے منہ میں بات بھی ڈال دی. چلے ضیاء الحق نے آپ کو کیا کہا؟ ضیاء الحق نے کہا کہ میں شٹ سکیئرڈ، پورے لفظ میں یاد ہے، اب میں شٹ سکیئرڈ ہے نا. سمجھتے ہو کہ کیا اس فیصلے پہ چوں ضیاء الحق کو امریکی آشرواد حاصل تھی؟ میرا خیال ہے کہ امریکی آشرواد حاصل تو نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے جو فوج ہے نا وہ یہ سمجھتی ہے کہ، اور یہ دے ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کہ امریکہ جو ہے اس عمل سے ناخوش نہیں سر ہوگا. یہ پھر کیسا حسن اتفاق ہے کہ امریکہ کو جب بھی پاکستان کی ضرورت پڑی پاکستان میں مارشاء اللہ لگایا گیا. آپ 79 کہہ لیں، 2001 کہہ لیں، اور ابھی کی بات میں تو نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کہ ایون آپ یہ دیکھ لیں کہ امریکہ کی ضرورت نہ، کہ جو بھٹو صاحب نے افغانستان کے بارے میں جو پالیسی وضع کی تھی، جو بھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ ڈٹو ہے جی، تو یہ کیا تھا؟ افغان جہاد کی جو بنیاد ہے، یہ نیوکلیر آپ کے بم کی بنیاد ہے، کس نے رکھی ہے؟ تو بھٹو نے رکھی. تو وہ افغان جہاد جو تھا، اگر یہ اسی طرح چل رہا تھا تو بھٹو صاحب نے بالکل یہی کرنا تھا جو ضیاء الحق صاحب نے کیا. میں نہیں سمجھتا کہ ہم جو یہ بنا لیتے ہیں نا کہ شاید ہماری کوئی حکومت دوسری ہوتی اور اس طرح کے حالات ہوتے. دیکھیے میں تو اب میں کیا کروں، لوگوں کا اپنا اپنا ذہن ہے، سوچ ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ رشیا جو افغانستان میں آ جائے اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھ کے بیٹھے جائیں؟ پاکستان نے دیکھو چوائسز دو تھیں. ضیاء الحق صاحب کو بھی پوری فوج ان کے مخالف تھی کہ ہم نے رشیا، کیوں ہم نئے نئے ڈسے ہوئے تھے پریزیڈنٹ پیٹگونی کے اور اندرا گاندھی کے 16 دسمبر 1971 میں، اور 9 سال بعد یہ واقعات شروع ہو گئے. سر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آج اتنے سال گزرنے کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں کوئی بحث ہی نہیں. سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ سے اختلاف کر ہی نہیں رہا، لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دیں. آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ ضیاء الحق کا جو فیصلہ تھا افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف جہاد کرنے کا،
امریکہ سے اتنے ملینز آف ڈالرز لینے کا، اس کا پاکستان کو نقصان ہوا؟ 100% درست فیصلہ تھا. پاکستان قائم ہے. میں حلفاً کہہ سکتا ہوں تصوراتی طور پر کہ اگر آپ سوویت یونین کو افغانستان میں نہ روتے، امریکہ نے تو ہماری مدد ہی نہیں کی جب ہم افغانستان میں گھسے ہوئے تھے. جب ہم نے سوویت یونین کے 72 جہاز یا جتنا بہت بڑا کاؤنٹ ڈاؤن تھا. کیوں سر امریکہ نے ڈالرز نہیں دیے؟ ضیاء الحق نے جمی کارٹر کو نہیں کہا کہ وی ڈونٹ نیڈ پینٹس؟ کیا تھا اس وقت ہم لڑ رہے تھے افغانستان میں. تو کیا اگر فرض یہ نہ دیتے اور اگر ریپبلکنز نہ آتے، اگر پریزیڈنٹ ریگن نہ آتا اور جمی کارٹر دوسری دفعہ الیکٹ ہو جاتا، جو ہمیشہ الیکٹ ہو جاتا، ون آف دا بیسٹ پریزیڈنٹ یو ایس پریزیڈنٹ، وہ ایک دانشور پریزیڈنٹ تھا، بہت جینٹل مین تھا، اینٹی وار پریزیڈنٹ تھا، اور نہ کرتا. ہم تو کودے ہوئے تھے. تو یہ اصل میں آپ جتنے بچے ہیں ان کو میں حقیقت کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے تاریخ ہسٹری کے چاروں طرف سے اس کو گھیر کر کے ہر ایک کا اکاؤنٹ پڑھیں اور پھر اپنا دماغ بنائیں اور آنیسٹ اوپینین بنائیں کہ یار کیا کرتے. جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا، میں دیکھ رہا ہوں تو بڑی اچھی ڈبیٹ چلی ہے یوکرین کے اوپر اور غزہ کے اوپر. تو جو لوگ یوکرین میں ہیں تو وہ پوچھتے ہیں، امریکہ کے اندر لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر پوٹن کی ڈیمانڈ نہ ہو تو آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے. مجھے بتا دیں کہ کیا کرنا چاہیے. سر کیا پیوٹن کا یہ ڈیمانڈ ٹھیک ہے کہ کچھ علاقے جو ہیں وہ یوکرین اپنے روس کو دے دے؟ علاقے ہیں انہوں نے وہاں انویسٹمنٹ کی. دیکھو ان سے زور زبردستی اس وقت لے لیا گیا. روس جو ہے 1990 سے لے کے 89 سے لے کے 2000 تک، 2001 تک 2002 تک وہ بیچارہ اتنا بے بس ریاست تھی کہ اس کو ڈکٹیٹ کرایا جا رہا تھا. اور اب وہ ڈکٹیٹ کروا رہا ہے. نہیں ابھی تو بھی نہیں کرا رہے لیکن کروائے. سر آگے چلتے ہیں سر، ہم کہیں اور چلے جائیں گے.